آج کا جو سوال ہے کہ لائف میں جو کچھ بھی پیش آتا ہے، ہمارے سراؤنڈنگ، ہمارے آس پاس جو حالات و واقعات پیش آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے اور ہم تقدیر کے چکر سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ پہلی بات کہ لائف کے اندر جو کچھ بھی ہمارے ساتھ پیش آتا ہے، دکھ سکھ، امیری غریبی، صحت بیماری یا دوستی دشمنی، جو بھی لائف کے اندر اپس اینڈ ڈاؤن ہیں، اس کی 3 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تقدیر۔ ہر انسان پیدائشی طور پر اپنے ساتھ ایک تقدیر کا پورشن لے کر آتا ہے، ایک فائل لے کر آتا ہے، ایک ہسٹری لے کر آتا ہے۔ تقدیر کے اس پورشن میں، اس فائل کے اندر جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ انسانی زندگی میں رونما ہوتا ہے، انسان کو وہ فیس کرنا پڑتا ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر یہ ایک مین وجہ ہے اور بنیادی وجہ ہے حالات و واقعات کے پیش ہونے کی۔ مثلاً کسی بندے کی تقدیر کی اس فائل کے اندر اگر دولت لکھی ہے تو اسے بغیر کسی ایفرٹ کے وہ دولت مل جائے گی، اور اگر غریبی لکھی ہے تو بغیر کسی وجہ سے اس کو غریبی مل جائے گی۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، یعنی وہ غریبی کیسے لکھی گئی یا وہ امیری کیسے لکھی گئی، یہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن تقدیر کے اندر جو ہوگا وہ بغیر کسی ایفرٹ کے، بغیر کسی وجہ کے لائف کے اندر وہ سامنے آ جائے گا۔ یہ ایک پہلی وجہ ہے انسانی زندگی کے اندر حالات و واقعات کے پیش ہونے کی۔ دوسری وجہ دعا، کہ اگر کسی انسان کی تقدیر کے اندر دولت نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو دولت مل نہیں سکتی۔ اگر کسی انسان کی زندگی کے اندر کوئی دعا کرنے والا، کوئی اچھی وائبریشن سینڈ کرنے والا، کوئی اچھی سوچ سوچنے والا آ جائے، مثلاً کسی بندے کی قسمت کے اس تقدیر کے پورشن میں امیری نہیں ہے تو وہ کسی بزرگ کے پاس جائے، کسی نیک انسان کے پاس جائے، اس سے اگر وہ دعا کرائے تو دعا بالکل ایسے ہی کام کرتی ہے جس طرح ہم اپنے موبائل فون سے ایک نمبر ڈائل کریں تو دوسرے کے موبائل کے اوپر بیل چلی جاتی ہے، کوئی میسج سینڈ کریں تو میسج چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی جب کوئی بندہ پوری کنسنٹریشن سے، پورے دھیان سے، پوری توجہ سے کسی کے اوپر ورک کرتا ہے، آنکھ بند کر کے کسی کو پراپر ویژولائز کر کے جب ہم دعا دیتے ہیں کہ فلاں بندے کی زندگی بدلے، اس کو دولت ملے، اس کو صحت ملے، چاہے آگے والا بندہ اس کی تقدیر میں اگر صحت نہ ہو، دولت نہ ہو، تو یہ جو دعا کر رہا ہے اس کا جو میسج ہے، اس کی جو انرجی ہے، یہ دوسرے بندے کی باڈی کے اندر ایک پروگرامنگ کر دیتی ہے۔ دوسرا، کیونکہ ہر انسان ایک لائیو ٹرانسمیٹر بھی ہے اور ریسیور بھی ہے، یعنی ہم دوسروں کے میسج کو، دوسروں کی دعاؤں کو ہم ریسیو بھی کرتے ہیں، اور اپنی باڈی سے، اپنے مائنڈ سے ہم کئی میسج، کئی دعائیں وہ تھرو بھی کرتے ہیں۔ تو جب کوئی دعا کرتا ہے کسی کی زندگی کے اندر تو تقدیر کا پورشن وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن دعا سے دوسرے بندے کی زندگی کے اندر ایک چینج آ جاتی ہے۔ ایسے ہی بد دعا بھی ہے، یعنی دعا اور بد دعا دونوں ایک ہی طرح کام کرتی ہیں۔
اگر کسی بندے کی تقدیر کے اندر صحت ہے لیکن کسی کی بد دعا اس کو بیمار بھی کر سکتی ہے. تو دعا اور بد دعا یہ بھی انسانی زندگی کے جو بھی حالات و واقعات ہیں ان میں ایک مین رول رکھتی ہے. اس کے بعد تیسری وجہ ہے جو کہ بڑی اہم وجہ ہے اور میرا سارا لیسن، میری ساری بات چیت ہی اس پر ہے، وہ ہے ذاتی ایفرٹ، پرسنل کوشش، آپ کی محنت. یعنی ایک بندہ نہ تو تقدیر کے اندر اس کے کوئی نہ دولت ہے، نہ شہرت ہے، نہ صحت ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر تقدیر کے اندر اس کے پاس کوئی امیری نہیں اور اس کے پاس اگر کوئی دعا کرنے والا بھی نہیں تو ڈونٹ وری، ڈزنٹ میٹر. جب انسان اپنی کوشش سے لگاتار ڈیڈیکیشن، لگاتار وہ محنت کرتا ہے، وہ ویژولائز کرتا ہے، وہ پکچرائز کرتا ہے کہ میری لائف کے اندر یہ ہو جائے، تو اس کی تقدیر خود بخود بننا شروع ہوتی ہے. ایک بات کو میں آج کلیئر کرتا چلوں، ہماری لائف کے اندر جو کچھ بھی رونما ہوتا ہے وہ ریفلیکشن ہوتی ہے ہمارے اندر کی. اگر میں یہ کہوں کہ آؤٹر ورلڈ از ریفلیکشن آف یور انر ورلڈ. اب انر ورلڈ کو میں نے بتا دیا کہ کیسے انر ورلڈ بنتی ہے. انر ورلڈ کی پہلی وجہ تقدیر ہوتی ہے اور دوسری وجہ دعا ہو سکتی ہے، اور تیسری جو وجہ ہے وہ ہے پرسنل ایفرٹ. یعنی جب آپ ویژولائز کرتے ہو، آپ پکچرائز کرتے ہو، آپ کچھ امیجنیشن کرتے ہو، آپ کچھ سپنے دیکھتے ہو، تو آپ کی باڈی کے اندر وہ تقدیر کا پورشن بننا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کی لائف کے اندر پھر وہ واقعات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں.